ابن رشد مسلم دنیا میں مشہور کیوں نہیں ہے؟ ابن رشد یورپ میں تو بہت مشہور ہوئے، لیکن مسلم دنیا میں ان کو وہ مقام نہیں ملا۔ اس کی کئی وجوہات ہیں، جن میں مذہبی اختلافات، سیاسی حالات اور فلسفے کے خلاف رویہ شامل ہے۔ فلسفے پر اعتراضات۔ ابن رشد نے عقل اور فلسفے کو بہت اہمیت دی، جبکہ کچھ علماء خاص طور پر امام غزالی نے فلسفے کو دین کے لیے خطرہ سمجھا۔ امام غزالی نے اپنی کتاب تحفۃ الفلسفہ میں فلسفیوں پر سخت تنقید کی، اور بعد میں مسلم دنیا میں فلسفہ کمزور ہوتا گیا۔ فلسفے کو غیر ضروری اور بعض اوقات گمراہی سمجھا جانے لگا، اسی لیے ابن رشد کو زیادہ اہمیت نہیں دی گئی۔ حکمرانوں کی مخالفت۔ ابن رشد کی سوچ حکمرانوں کے نظریات سے مختلف تھی۔ اس وقت کے مسلمان حکمران فلسفے کے بجائے صوفیزم اور روایتی دینی تعلیم کو ترجیح دے رہے تھے۔ ان کی زندگی کے آخری دنوں میں ان کے اپنے حکمران نے ان پر پابندی لگا دی اور ان کی کتابیں جلوا دیں۔ علماء کرام کی مخالفت۔ کئی علماء کو لگتا تھا کہ ابن رشد کے خیالات خالص اسلامی تعلیمات سے ہٹ کر فلسفے سے زیادہ متاثر ہیں۔ وہ سمجھتے تھے کہ وہی زیادہ اہم ہے اور فلسفہ عقل پہ زیادہ زور دیتا ہے، جو دین میں شک پیدا کر سکتا ہے۔ اس لیے ابن رشد کے نظریات کو روایتی دینی حلقوں میں زیادہ مقبولیت نہیں ملی۔ پھر تصوف کا عروج۔ ابن رشد نے منطق اور عقل پر زور دیا، جبکہ مسلم دنیا میں تصوف زیادہ مقبول ہو رہا تھا۔ صوفیہ کا ماننا تھا کہ دل اور روح کے ذریعے اللہ کو سمجھنا زیادہ اہم ہے، نہ کہ فلسفے اور منطق کے ذریعے۔ اس لیے صوفیہ نے ابن رشد کے خیالات کو زیادہ اہمیت نہیں دی۔ پھر سیاسی حالات اور یورپ سے تعلق۔ بعد میں جب یورپ نے ابن رشد کے خیالات کو اپنایا تو مسلمانوں نے ان پر مغربی فلسفے کا الزام لگا دیا۔ مسلمانوں کی حکومتیں پسماندگی اور زوال کا شکار ہو رہی تھیں، اور انہیں لگا کہ فلسفہ اور منطق جیسے نظریات نے مسلمانوں کو عملی طور پر کمزور کر دیا۔ اس لیے مسلمانوں نے فلسفے کو زیادہ اہمیت نہیں دی اور ابن رشد کو بھلا دیا۔ ابن رشد یورپ میں کیوں مشہور ہوئے؟ ابن رشد اس لیے مشہور تھے یورپ میں کیونکہ انہوں نے یونانی فلسفے، خاص طور پر ارسطو کو اسلامی سوچ کے ساتھ ملا کر پیش کیا اور یورپی فلسفے پر گہرا اثر ڈالا۔ ان کی لکھی گئی کتابیں لاطینی زبان میں ترجمہ ہوئیں اور یورپ کے کئی بڑے فلسفیوں نے ان کے خیالات سے سیکھا۔ ارسطو کی وضاحت۔ یورپ میں ارسطو کو بہت اہم سمجھا جاتا تھا، لیکن بہت سے یورپی فلسفی اس کے خیالات کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھ سکے۔ ابن رشد نے ارسطو کی کتابوں کی وضاحت کی اور اس کے نظریات کو عام فہم بنایا۔ اسی وجہ سے یورپی لوگ ابن رشد کو بہترین شارح کہتے تھے۔ نمبر 2، عقل اور دین کو ساتھ لے کر چلنا۔ ابن رشد نے یہ نظریہ پیش کیا کہ عقل اور مذہب ساتھ چل سکتے ہیں۔ یورپ میں اس وقت کلیسا کا دور تھا اور لوگ فلسفہ اور سائنس کو مذہب کے خلاف سمجھتے تھے۔ ابن رشد نے ثابت کیا کہ دین اور عقل میں کوئی تضاد نہیں۔ یورپ میں ترجمے اور تعلیم۔ ابن رشد کی کتابیں عربی سے لاطینی اور اربانی زبانوں میں ترجمہ ہوئیں، جنہیں یورپ کے کئی فلسفیوں اور سائنسدانوں نے پڑھا۔ خاص طور پہ 13ویں اور 14ویں صدی میں یورپی یونیورسٹیز میں ابن رشد کی کتابیں پڑھائی جاتی تھیں۔ پھر یورپی فلسفیوں پر اثر۔ ابن رشد کے خیالات نے کئی مشہور یورپی فلسفیوں پر اثر ڈالا، جیسے سینٹ تھامس ایکوینس، جو عیسائی فلسفے کا بڑا نام تھا۔ اس نے ابن رشد کے نظریات سے بہت کچھ سیکھا۔ پھر ایک اور
سائگر آف باربینٹ، اس نے ابن رشد کے خیالات کو مزید آگے بڑھایا۔ سائنس اور منطق کی بنیاد، ابن رشد نے سائنس، فلسفے اور منطق کو فروغ دیا، اور ان کے خیالات نے یورپ میں رینیسانس یعنی علم اور سائنس کے نئے دور کو جنم دیا۔ ابن رشد نے کتاب لکھی تھی جو کہ امام غزالی کی کتاب فلسفیوں کی گمراہی کا جواب ہے۔ کتاب کا انگلش نام ہے دا انکوہیرنس آف دا انکوہیرنس۔ امام غزالی نے اپنی کتاب میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی تھی کہ فلسفیوں کی باتیں اسلام سے ٹکراتی ہیں اور ان کی کئی باتیں غلط ہیں۔ خاص طور پہ انہوں نے ارسطو، افلاطون اور فارابی جیسے فلسفیوں پر تنقید کی تھی۔ ابن رشد کو یہ بات پسند نہیں آئی اور انہوں نے پھر یہ کتاب لکھی تاکہ امام غزالی کے دلائل کا جواب دے سکیں۔ ابن رشد نے کہا کہ فلسفہ اور دین میں کوئی تضاد نہیں، بلکہ فلسفہ دین کو بہتر سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ عقل اور مذہب کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے۔ فلسفہ اور اسلام ساتھ چل سکتے ہیں۔ ابن رشد کے مطابق اسلام عقل کے خلاف نہیں، بلکہ عقل سے سمجھنے کی دعوت دیتا ہے۔ امام غزالی کی غلط فہمیاں، ابن رشد نے کہا کہ غزالی نے فلسفے کو صحیح طور سے نہیں سمجھا اور غیر ضروری طور پہ اس کی تنقید کی۔ ارسطو کا دفاع، ابن رشد نے یونانی فلسفی ارسطو کے خیالات کی حمایت کی اور ثابت کرنے کی کوشش کی کہ وہ اسلامی عقائد کے خلاف نہیں۔ فلسفہ اور اسلام ساتھ چل سکتے ہیں، جی ہاں، اور تاریخ میں کئی بڑے مسلم مفکرین نے اس بات کو ثابت بھی کیا ہے۔ اسلام عقل اور علم حاصل کرنے کی ترغیب دیتا ہے، اور فلسفہ بھی دراصل سوچنے، سمجھنے اور حقیقت کی گہرائی میں جانے کا نام ہے۔ اسلام اور فلسفے میں ہم آہنگی، قرآن میں غور و فکر کی دعوت۔ قرآن کئی جگہ انسانوں کو غور و فکر، تدبر کرنے، کائنات پر سوچنے اور علم حاصل کرنے کی ترغیب دیتا ہے، جیسے سورہ محمد آیت 24 میں ہے، کیا وہ غور و فکر نہیں کرتے؟ مسلم فلسفے کی خدمات، ابن سینا، فارابی، ابن رشد، الکندی جیسے کئی مسلم فلسفے نے اسلامی تعلیمات کے ساتھ فلسفیانہ سوچ کو جوڑا اور علم کو ترقی دی۔ علم اور عقل کی اہمیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ علم میں دینی اور دنیاوی دونوں علوم شامل ہیں، اور فلسفہ بھی علم کا ہی ایک شعبہ ہے۔ فلسفے کے کچھ اعتراضات، کچھ علماء کا ماننا ہے کہ فلسفہ بعض اوقات دین سے دور لے جا سکتا ہے، جیسے یونانی فلسفے میں کئی نظریات ایسے ہیں جو اسلامی عقائد سے مطابقت نہیں رکھتے۔ امام غزالی نے فلسفیوں پہ تنقید کی اور کہا کہ وہ بعض معاملات میں گمراہی کی طرف چلے گئے ہیں۔ ابن رشد کا نقطہ نظر، ابن رشد نے امام غزالی کے اعتراضات کا جواب دیا اور کہا کہ فلسفہ دین کے خلاف نہیں بلکہ دین کو مزید بہتر سمجھنے کا ذریعہ ہے۔ ابن رشد کے مطابق اگر صحیح طریقے سے فلسفہ سمجھا جائے تو یہ اسلام کے اصولوں کو مزید واضح کرتا ہے۔ اسلام اور عقل کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے، کیونکہ اللہ نے انسان کو عقل دی ہے تاکہ وہ کائنات اور دین کو بہتر سمجھے۔ ابن رشد کے مطابق امام غزالی کی کچھ غلط فہمیاں تھیں جن کی وجہ سے انہوں نے فلسفے پر سخت تنقید کی۔ ابن رشد نے اپنی کتاب میں امام غزالی کی ان باتوں کا جواب دیا اور ثابت کرنے کی کوشش کی کہ فلسفہ دین کے خلاف نہیں۔ امام غزالی کی غلط فہمیاں ابن رشد کی نقطہ نظر سے، فلسفہ اور اسلام میں تضاد سمجھنا۔ امام غزالی نے اپنی کتاب میں یہ موقف اختیار کیا کہ فلسفہ بعض جگہوں پر اسلامی عقائد کے خلاف جاتا ہے۔ ابن رشد کے مطابق یہ غلط فہمی تھی، کیونکہ فلسفہ صرف علم اور حقیقت کو سمجھنے کا ذریعہ ہے۔ فلسفیوں پر غیر ضروری الزام،
امام غزالی نے مشہور فلسفیوں جیسے ارسطو، افلاطون، الکندی، الفارابی اور ابن سینا پر الزام لگایا کہ ان کے خیالات اسلامی عقائد سے مطابقت نہیں رکھتے۔ ابن رشد نے کہا کہ امام غزالی نے فلسفے کو مکمل طور پر رد کر دیا، حالانکہ فلسفہ کئی جگہوں پر دین کی وضاحت کرنے میں مدد دے سکتا ہے۔ سبب اور نتیجے کا انکار۔ امام غزالی نے کہا کہ کائنات میں جو بھی ہوتا ہے وہ صرف اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے اور قدرتی قوانین کا کوئی مستقل کردار نہیں۔ ابن رشد نے کہا یہ ایک غلط فہمی ہے، کیونکہ اللہ نے دنیا میں کچھ اصول اور قوانین بنائے، مثلا کشش ثقل، آگ کا جلانا وغیرہ، جو عقل سے سمجھے جا سکتے ہیں۔ سائنس اور عقل کی مخالفت۔ امام غزالی نے کہا کہ عقل بعض اوقات دین سے دور لے جا سکتی ہے، اس لیے فلسفیانہ سوچ اور منطق پہ زیادہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ ابن رشد نے کہا کہ عقل بھی اللہ کی دی ہوئی ایک نعمت ہے اور اسلام غور و فکر، تدبر کی دعوت دیتا ہے، اس لیے عقل اور دین کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے۔ فلسفے کے کچھ نظریات کو کفر کہنا۔ امام غزالی نے 3 فلسفیانہ نظریات کو کفر کہا۔ کائنات ہمیشہ سے موجود ہے۔ ابن رشد نے کہا یہ صرف ایک فلسفیانہ نظریہ ہے اور اس پر علمی بحث ہو سکتی ہے۔ اللہ ہر چھوٹی چیز کو براہ راست نہیں جانتا۔ ابن رشد نے کہا کہ فلسفیوں کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کو علم نہیں، بلکہ وہ اللہ کے علم کی نوعیت کو عقل سے سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ مردوں کا جسمانی طور پر زندہ ہونا ممکن نہیں۔ ابن رشد نے کہا کہ یہ غلط فہمی ہے، کیونکہ کچھ فلسفی صرف اس نقطے کو عقلی انداز میں بیان کر رہے تھے، نہ کہ اس کا انکار کر رہے تھے۔ ابن رشد نے کہا کہ امام غزالی نے فلسفے کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھا، اور فلسفہ دین کا دشمن نہیں بلکہ دین کو گہرائی سے سمجھنے کا ذریعہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر صحیح طریقے سے فلسفہ پڑھا جائے تو یہ ایمان کو کمزور نہیں بلکہ مضبوط کرتا ہے۔ ابن رشد نے اپنی کتاب میں ارسطو کا زبردست دفاع کیا، کیونکہ امام غزالی نے اپنی کتاب میں ارسطو اور دوسرے فلسفیوں پہ سخت تنقید کی تھی۔ امام غزالی کا خیال تھا کہ ارسطو کے کچھ نظریات اسلامی عقائد کے خلاف ہیں، جبکہ ابن رشد نے ثابت کرنے کی کوشش کی کہ ارسطو کا فلسفہ اسلام کے اصولوں سے متصادم نہیں بلکہ دین کو بہتر سمجھنے میں مدد دے سکتا ہے۔ عقل اور منطق کی اہمیت۔ امام غزالی نے فلسفے اور منطق پہ شک کیا اور کہا کہ یہ بعض اوقات دین سے دور لے جا سکتے ہیں۔ ابن رشد نے کہا کہ ارسطو کی منطق سچائی تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے، اور اسلام بھی غور و فکر، تدبر پر زور دیتا ہے، لہٰذا منطق کو رد کرنا درست نہیں۔ کائنات کی تخلیق۔ امام غزالی کا ماننا تھا کہ کائنات کو اللہ نے کسی خاص وقت میں پیدا کیا، جبکہ ارسطو کا نظریہ تھا کہ کائنات ہمیشہ سے موجود ہے۔ ابن رشد نے کہا کہ ارسطو کے اس نظریے کو اسلامی نقطۂ نظر سے بھی سمجھا جا سکتا ہے، کیونکہ اللہ نے جو کچھ بھی پیدا کیا وہ وقت اور انسانی فہم سے بالاتر ہے۔ سبب اور نتیجے کا اصول۔ امام غزالی نے کہا کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے وہ صرف اللہ کے حکم سے ہوتا ہے اور قدرتی قوانین کا کوئی مستقل کردار نہیں۔ ابن رشد نے کہا کہ ارسطو نے جو سبب و نتیجے کا اصول پیش کیا وہ اللہ کی سنت، اللہ کے بنائے گئے قوانین فطرت سے متصادم نہیں بلکہ اس کی وضاحت کرتا ہے۔ خالق کا نظریہ۔ ارسطو نے فرسٹ کاز یا پرائم موور کا تصور دیا تھا، جس کے مطابق کائنات کو حرکت میں لانے والا ایک پہلا محرک الٹیمیٹ کاز ہونا چاہیے۔ ابن رشد نے کہا یہ تصور اسلام کے اللہ کے وجود کے عقیدے کے قریب ہے، کیونکہ اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے سب کچھ پیدا کیا اور حرکت میں لایا۔ علم اور تجربے کی اہمیت۔ امام غزالی نے فلسفیوں پر تنقید کی کہ وہ علم کو عقل کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ وہی سب سے اعلیٰ ذریعہ ہے۔
ابن رشد نے کہا کہ ارسطو کے تجرباتی علم کے اصول اسلامی تعلیمات کے مطابق ہیں، کیونکہ اسلام بھی تجربہ اور مشاہدے کی بنیاد پر علم حاصل کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ ابن رشد کے مشہور اقوال: جہالت کا سب سے بڑا دشمن علم ہے، مطلب علم و تعلیم انسان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتے ہیں۔ جو لوگ علم سے دور ہوتے ہیں وہ اکثر حقائق کو نہیں سمجھ پاتے۔ حقیقت تک پہنچنے کے لیے ہمیں عقل اور دین دونوں کا استعمال کرنا چاہیے، مطلب دین اور عقل میں کوئی تضاد نہیں، بلکہ دونوں ایک ساتھ چل سکتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں عقل دی ہے تاکہ ہم دنیا اور دین کو بہتر سمجھ سکیں۔ اگر آپ سچ کو جاننا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنی رائے سے چھٹکارا حاصل کریں، مطلب حقیقت کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے اپنے دماغ سے ضد اور تعصب نکالنا ہوگا۔ جب ہم کھلے ذہن کے ساتھ سوچیں گے تبھی ہمیں سچائی ملے گی۔ علم کے بغیر مذہب اندھا ہے اور مذہب کے بغیر علم لنگڑا ہے، مطلب اگر مذہب میں علم نہ ہو تو لوگ اسے صحیح طریقے سے نہیں سمجھ سکتے۔ اگر علم میں روحانی حکمت نہ ہو تو وہ غلط راستے پر جا سکتے ہیں۔ یہ ناممکن ہے کہ سچائی دین کے خلاف ہو، کیونکہ دونوں ایک ہی اصل سے آئے ہیں، مطلب سچائی اور دین میں کوئی اختلاف نہیں، کیونکہ دونوں اللہ کی طرف سے ہیں۔ اگر کوئی چیز سچ ہے تو وہ دین کے اصولوں کے خلاف نہیں ہو سکتی۔ جو قومیں فلسفے اور سائنس سے دور ہو جاتی ہیں وہ زوال کا شکار ہو جاتی ہیں، مطلب اگر کوئی قوم علم، سائنس اور فلسفے کو چھوڑ دیتی ہے تو وہ کمزور ہو جاتی ہے۔ ترقی کے لیے ہمیں سوچنا، سیکھنا اور تحقیق کرنا ضروری ہے۔ موسیقی روح کی غذا ہے اور جو اسے حرام کہتا ہے وہ نہ تو شریعت کو جانتا ہے اور نہ ہی حقیقت کو۔ مطلب موسیقی بھی ایک علم اور فن ہے جو روح کو سکون دیتا ہے۔ ہر چیز کو حرام کہنے سے پہلے اس کی حقیقت کو سمجھنا چاہیے۔ ابن رشد کے اقوال ہمیں علم، عقل، دین اور سچائی کی اہمیت سکھاتے ہیں۔ ان کے مطابق علم اور فلسفے کو اپنانا ضروری ہے کیونکہ یہی ترقی کا راستہ ہے۔ انہوں نے ہمیشہ یہ کہا کہ دین اور عقل کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے، نہ کہ ایک کو چھوڑ کر دوسرے پر زور دینا چاہیے۔